اگر گنڈاپور کا ہاتھ ہے بشریٰ بی بی کو رہا کرنے میں، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو کے باہر آئی ہے بشریٰ بی بی، اور اب عمران خان صاحب کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ ہاں، اگر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ 100% متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ہم اسٹیبلشمنٹ کی ہر موڑ پہ ساتھ دیں گے، کوئی خلافت ہم نہیں کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں دقت نہیں آئے گی، اور بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے، اور بانی پی ٹی آئی جلد باہر آ سکتے ہیں۔ جس طرح بشریٰ بی بی باہر رہا ہو گئی ہے، اسی طرح بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اسی واقعے سے 2 دن پہلے ایک پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے، وکیل ہے، انہوں نے خود یہ انکشاف کی بات خود کی تھی کہ آپ لوگ یاد رکھیں جو کچھ نواز شریف کے ساتھ لندن میں ہوا ہے، اس سے بدتر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے متی الرحمان کہتے ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیجیے گا تاکہ ہر وقت ہماری ملاقات ہو سکے۔ آج چند اہم ٹاپکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈیل کر کے باہر آئیں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، کچھ ایسے رہنما ہیں، کچھ رہنما اس پہ تردید بھی کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ وزیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف جو ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاں بشریٰ بی بی کو رہا کرنے میں علی امین گنڈاپور کا ہاتھ ہے، تو اسے یہ اندازہ لگا سکتا ہے، اور یہاں پہ شکوک جنم لیتی ہے کہ ہاں اگر گنڈاپور کا ہاتھ ہے بشریٰ بی بی کو رہا کرنے میں، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو کے باہر آئی ہے بشریٰ بی بی، اور اب عمران خان صاحب کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی اس سے۔ ہاں، اگر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ 100% متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ہم اسٹیبلشمنٹ کی ہر موڑ پہ ساتھ دیں گے، کوئی خلافت ہم نہیں کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کوئی دقت نہیں آئے گی، اور بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے، اور بانی پی ٹی آئی جلد باہر آ سکتے ہیں۔ جس طرح بشریٰ بی بی باہر رہا ہو گئی ہے، اسی طرح بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سینئر قیادت ہیں، اراکین ہیں، سوشل میڈیا ورکرز ہیں، یہ لوگ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر نہ بولیں، تو اگر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا چھوڑ دیا انہوں نے، تو پھر سمجھ لیں کہ بات ڈن ہو گئی، اور عمران خان کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہی ہے اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے۔ یہ تو ایگزیکٹ بالکل 100% کریکٹ صحیح بات ہے کہ بشریٰ بی بی ڈیل کے تحت باہر آئی ہے، اور بشریٰ بی بی کو ڈیل کر کے اور اس کی رہائی میں علی امین گنڈاپور کا ہاتھ ہے، تو علی امین گنڈاپور کا ہاتھ ہے، تو آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہاں پہ بہت سے وہ ہے بیرسٹر سیف ہے، انہوں نے خود اس بات کی تائید کی ہے کہ ہاں علی امین گنڈاپور کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن انصار عباسی جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، انہوں نے علی امین گنڈاپور سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بہرحال ٹال مٹول کر دی انہوں نے، اور بیرسٹر سیف جو کہ اس کا ترجمان ہے کے پی کے کا، تو انہوں نے واقعی اسی وقت کہا کہ ہاں ڈیل کا پتہ نہیں، بٹ علی امین گنڈاپور کا بڑا ہاتھ ہے بشریٰ بی بی کی رہائی میں۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایمان مزاری کو بغیر ناشتے کے عدالت لایا گیا۔ ایمان مزاری رہا بھی ہو گئی ہے، چونکہ ایمان مزاری کو گزشتہ دنوں گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کل اس کو
انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں پیش کیا، عدالت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ان کی والدہ شیریں مزاری بھی تھی. تو شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ ایمان مزاری کی حالت بے ہوش ہونے لگ رہی ہے اور انہیں بغیر ناشتے کی عدالت لایا گیا ہے. تو یقین مانے ناظرین، یہ ایک اس بچی کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ واحد لڑکی ہے، یہ واحد وکیل ہے جو ان بائسڈ ہے. جب حالانکہ ان کی اپنی والدہ پاکستان تحریک انصاف کی خود وزیر تھی، خود پاکستان تحریک انصاف کی کارکن تھی، سینئر رہنما تھی. اسی وقت جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو یہی ایمان مزاری خود ان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولتی رہی. اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو مسلم لیگ نون کے خلاف یہ بول رہی ہے. جو حکومت جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے حق میں یہ بات ہمیشہ کرتی ہے. اور ہمیشہ جو خاص کر کے بلوچی اور جو پشتون ہے ان کے ساتھ ہمیشہ بازو بنتی ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کمر بستہ ہو جاتی ہے اور ایک پیج پہ ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور یہ مظلوموں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے. چاہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، چاہے نون کی گورنمنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یہ لڑکی، یہ ایمان مزاری فرنٹ لائن پہ تھی. اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو یہ پھر بھی فرنٹ لائن پہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں میری والدہ پہلے تحریک انصاف میں تھی اب نون کے خلاف ہو گئی ہوں. نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ میں بھی اسی گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگاتی تھی، اسی گورنمنٹ کے خلاف کیسز لڑتی تھی، ان بلوچوں کے حق میں، ان پشتونوں کے حق میں. بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ انتقامی سیاست کب تک جاری رہے گی؟ میں یہی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کب تک جاری رہے گی ہمیشہ. اور اس کے بعد سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے اوپر نہ صرف حملہ ہوا بلکہ ایک پورے پاکستان کی ایک بدنامی ہوئی، پورے پاکستان کی ایک بدنامی ہوئی. اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پلانٹڈ جو لوگ تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے. انفارچونیٹلی ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ لوگ سیاسی اختلافات پہ اتنے آگے جاؤ گے یقین مانے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگ. اور اسی پہ ریئیکشن آیا ہے فیصل واڈا صاحب کا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، انتظار فرمائے. اب دیکھتے ہیں، ابھی تک حکومت نے تو کوئی کارروائی نہیں کی ہے، بٹ آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اور ایک بات بتاؤں، یہی جو گروہ ہے، اس گروہ نے اس واقعے سے پہلے نواز شریف صاحب کو ادھر گھیر لیا تھا لندن میں، اور ان کے کچھ کارکنان کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کے خلاف بیہودہ نعرے بھی لگائے تھے. تو اور یہ مین بات یہاں پہ بات سنیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اسی واقعے سے 2 دن پہلے ایک پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے، وکیل ہے، انہوں نے خود یہ انکشاف کی بات خود کی تھی کہ آپ لوگ یاد رکھیں جو کچھ نواز شریف کے ساتھ لندن میں ہوا ہے، اس سے بدتر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، جگہ بھی مختص تھی، سب کچھ تھا. تو اب فیصل واڈا نے جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر
ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فیصل واڈا نے لکھا کہ پاکستان ہر میدان میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو، انتظار فرمائیے۔ خیال رہا کہ سینیٹر فیصل واڈا کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق چیف جسٹس اپنے اہلیہ کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ساتھ مڈل ٹیمپل سے سیاہ گاڑی میں روانہ ہو رہے تھے کہ درسگاہ کے دروازے پر موجود پی ٹی آئی ورکرز نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ یہی بات تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں حکومت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات یاد آ گئی کہ جب مسلم نون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، مسلم نون نواز شریف صاحب اپنی اہلیت سمیت مدینہ منورہ میں تھے، اور جب باہر نکلے تو پی ٹی آئی کا یہی گروپ، مطلب اس طرح کا ایک گروہ تھا، اور یہی گروپ سامنے آیا اور گھیر لیا ان کو اور ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور خوب بیہودہ الفاظ میں نعرے بازی بھی شروع کی گئی۔ تو اس وقت جب یہ بات، اور وہاں کے انتظامیہ نے تو خوب اس پہ ایکشن بھی لیا، ان کو گرفتار بھی کیا، بٹ پاکستان میں جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان سے باہر ہوا ہے اور یہ تو پاکستان اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اب کیا کریں اس ملک کا، یہاں پہ سب انتقامی سیاست ہے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ریونج پولیٹکس۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔